الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی چند چیدہ خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ میرے پاکستان کے وزیر اعظم اقوام متحدہ کے دورے پر گئے ہوئے اور وہاں پر مختلف وفود سے ملاقات کر رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم انٹرنیشنل لیول پر کچھ اہم وفود سے ملاقات کر رہے ہیں، کچھ پاکستان کی ساکھ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بیان انہوں نے دے دیا ایسا جو چائنا اور پاکستان کے متعلق وہ اب ایک پاکستان کو شرمندگی کا باعث بنا، بغیر سوچے سمجھے کچھ ایسا بول دیا گیا۔ اس پر چائنا ابھی تک اس کو خبر نہیں پہنچی، جب وہ پہنچے گی تو وہ شاید وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ مگر دوسری طرف ایک جو سب سے اہم خبر ہے جی اس بات کے اندر، ساری خبروں کے اندر، کہ ہمیں گزشتہ 16-17 ماہ کے دوران ہمیں ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا تھا۔ وہی عمران خان جس نے IMF سے معاہدہ کیا، وہی عمران خان جس کے دور کے اندر مہنگائی 12% تھی، وہی عمران خان جس کے دور کے اندر لنگر خانے بھی چل رہے تھے، پاکستان کے اندر پیٹرول بھی تقریباً 145 روپے تھا، ڈیزل 145 روپے تھا، بجلی کا یونٹ 12 روپے تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی تھی اور پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں خوشحالی کی طرف جا رہے تھے۔ پاکستان 17 سال کے بعد ایک ترقی کی طرف جا رہا تھا۔ پھر ایک پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک سرکل چلا جی، جس کو رجیم چینج کا نام دیا گیا، اور رجیم چینج کے سرکل کے دوران ایک حکومت چینج ہوئی، عمران خان صاحب کو باہر نکال دیا گیا، پھر اس کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہو گیا۔ یہ ایک علیحدہ داستان ہے، لیکن اس ویڈیو کے اندر جو میں بات کرنے لگا ہوں جی وہ صرف اتنی ہے کہ 17 ماہ میں یہ بتایا گیا جی کہ جب پہلے عمران خان تھا اس وقت کہا جاتا تھا کہ پاکستان کو IMF کے ہاتھ بیچ دیا گیا، پاکستان کے جناب اسٹیٹ بینک بک گیا، پاکستان کے ساتھ فلاں ہو گیا، مہنگائی بہت ہو گئی، یہ سارا کچھ ہمیں بتایا جاتا تھا، لانگ مارچ بھی کیا گئے۔ پھر جب یہ لوگ حکومت میں آ گئے جو اس وقت سابقہ ہو چکے ہیں، انہوں نے پھر ہمیں بتانا شروع کر دیا کہ جو معاہدے عمران خان صاحب کر کے گئے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں سزا مل رہی اور مہنگائی جو ہے وہ ہمیں کرنی پڑ رہی ہے۔ پھر مہنگائی کا دوسرا پیکج انہوں نے لیا، ایڑیاں گوڑے رگڑ کر، اس کے بعد پھر پاکستان کو کچھ منہ کو نمک لگایا گیا۔ پھر اس کے بعد آخری معاہدہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جو اس وقت اٹک جیل کے اندر ہیں، ان کے ساتھ زمان پارک میں IMF کے وفد نے ملاقات کی، اور ان کے جو نمائندے تھے انہوں نے ملاقات کی اسکائی کے اوپر۔ ان کی جو ہیں سب سے بڑی چیئرمین، وہ انہوں نے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد پھر پاکستان کو 3 قسطوں میں وعدہ کیا گیا، 3 ارب کچھ ڈالر جو ہے وہ دینے کا وعدہ کیا گیا، جس میں ایک قسط آئی۔ پھر عمران خان صاحب جیل چلے گئے۔ اب وہ اگلی قسط جو تھی وہ تھی نگران حکومت کے لیے، اور تیسری قسط جو تھی وہ تھی پاکستان کی آنے والی حکومت کے لیے۔ اب حالات و واقعات جس طریقے سے بتائے گئے، جس طریقے سے پاکستان کے اندر مہنگائی کی گئی، جس طریقے سے پاکستان کو کارنر کیا گیا، یعنی پاکستان کی عوام کو دبایا گیا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کیا باتیں تھی، یہ میں کوئی زیادہ بات تو نہیں کر سکتا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ آج بھانڈا پھوٹ گیا جی۔ یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے سائٹ پہ چل رہی ہے، یہ انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں جی، جو IMF کی کرسٹینیا جارج جو ہیں ان کی جو چیئرمین ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جناب مختلف امور پر ڈسکشن کی پاکستان کے وزیر اعظم صاحب نے کی، پاکستان کو ریلیف پیکج لینے کے اور کچھ معاملات جو بلوں کے معاملات میں ریلیف لینے کے متعلق جو ان سے بات چیت کی، یا ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے IMF کو کوشش کی کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ شارٹ کٹ ہمیشہ ڈھونڈتی ہے اور دوسرے کو گمراہ کر کے، جس طرح چائنا کو 75-76 سال سے گمراہ رکھا گیا اور آخر پر آ کر اس کو دغا دے دیا گیا۔ یہ پاکستان کی ہسٹری ہے جی، اور اسی طرح سے پاکستان 76 سال تک چل رہا ہے، جس کی وجہ سے نہ پاکستان ترقی کر سکا، نہ پاکستان کے اندر خوشحالی آ سکی۔ چند خاندانوں نے خوشحالی کی، چند لوگوں نے، سرکاری افسروں نے ترقی کی، 20-22 گریڈ کے افسروں نے بہت ترقی کی، یہ کچھ ہوا۔ لیکن پاکستان کے اندر جب یہ وزیر اعظم صاحب مل رہے تھے اس وقت پاکستان کے اندر جانے سے پہلے پیٹرول 26 روپے تقریباً جو مہنگا کیا گیا، اور بجلی مہنگی کی، اس کے علاوہ اور چیزیں اس کے ساتھ مہنگی ہو گئی۔ مگر آج اس کی یہ وائس میں نے بند کی ہے، اس کی وجہ کچھ یہ نہ ہونا کہ وہ
کاپی رائٹ کا کوئی پرابلم آ جائے، لیکن اگر اس کو سوشل میڈیا پر آپ ان کی طرح وہ اپنا جو سنیں گے، یہ یوٹیوب پر بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ جناب فیس بک ٹویٹر پر موجود ہے، اوریا جان مقبول صاحب نے بھی اس کو شیئر کیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے آئی ایم ایف نے جو جیو نے بھی اس کے اوپر خبر چلائی، پھر اس کے بعد جناب ڈیلیٹ کی گئی. وہ جس طرح کی خبریں چلاتا ہے وہ جیو ہی جانتا ہے جی، وہ ایک بڑا ادارہ، وہ اس نے کس حساب سے چلائی گئی، پھر اس کے بعد سائلنٹ کا وہ آ گیا نمبر. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد مدعا ہے یہ کہ جو وہ آئی ایم ایف کی چیئرمین ہے انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے ایک میسج کنوے کیا جی. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے بارہا دفعہ پاکستان کے حکمرانوں کو، جو سابقہ تھے، یہ جو گئے ہیں ان کو، اور یہ جو موجودہ حکمران ہیں جو ریلیف لینے کی کوشش کر رہے تھے بجلی پر، اور آئی ایم ایف نے منع کر دیا تھا کہ ہم 200 یونٹ سے زیادہ جو ہیں وہ کسی آدمی کو ریلیف نہیں دے گے. یہ بھی بڑی مشکل سے بات طے ہوئی تھی. اب اس کے اوپر انہوں نے جو بیان جاری کیا ہے، ٹویٹ بھی کیا ہے، وہ جناب انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کلیئر کٹ طور پر ان کو یہ کہا تھا کہ غریب عوام پر ٹیکس نہ لگایا جائے، عمرہ پر ٹیکس لگایا جائے، اور عمرہ سے ٹیکس جو ہے وصول کر کے آئی ایم ایف کو جو ہے پیسہ دیا جائے. اس کے ساتھ جو ایک معاہدہ جو بات آ رہی آج کل منظر عام پر ذرائع کے مطابق کہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے اس کے پیچھے کچھ یوکرین والا معاملہ بھی ہے. بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہتا. باقی جو انہوں نے آج بیان دیا ہے اس بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور پاکستانی جو نظام کے کرتا دھرتا ہے، جو حکومت ہے اس وقت، جس کو اب نگران تو کہنا ہی ویسے ہی غلط ہے، کیوں وہ تو اب بالکل اپنے آپ کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہم الیکٹیبل حکومت ہے. تو اب وہ جناب جو وہ بیانیہ عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں، جو ان کی اے ٹیم جو چلی گئی وہ بیانیہ پاکستان کے سامنے رکھتی ہوئی چلی گئی. یہ تسلسل ہے نا جی، اے اور بی ٹیم، وہ اے تھی، یہ بی ہے، اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انہی کے ہیں جی. اور جو کچھ ان کے دور کے اندر جبر تشدد ہوتا رہا وہی کچھ یہ سارا کچھ اب ہو رہا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ آج بھانڈا پھوٹا، اور جو ان کی جو چیئرمین ہے آئی ایم ایف کی، انہوں نے جو میسج دیا اس کا، اور پاکستان کے جو کرتا دھرتا جو حلقے ہیں ان کے مزاج، ان کے بیان، یعنی عوام کو کس جگہ پر سچ بولا گیا، جھوٹ بیچتے بیچتے ہمیں یہاں تک لے آئے. لیکن چلو آج انہوں نے کچھ سچ بولا. عوام کو سوچنا چاہیے کہ 16-17 ماہ کے دوران کتنا جھوٹ بولا گیا ہوگا. یہ جو نگران حکومت آئی ہے اس نے کتنا جھوٹ بولا. اب اس سے زیادہ میں اور اس کے اوپر کیا بات کروں جی، افسوس ہی کر سکتا ہوں جی.